السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینہ۔ رواہ ترمذی نسائی ابن ماجہ۔ وفی روایت ان اعظم البلاء اعظم الجزاء۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ذی قعدہ مہینے کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد کا مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ لیکن ذی قعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور ایک طرح سے حج اور قربانی، یہ دونوں ہی عبادتیں، دونوں ہی اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے، تحریک سے اور سیرت سے جڑے ہوئے۔ دراصل حج اور قربانی بھی اس لیے ہیں کہ امت مسلمہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تحریک سے جڑے۔ لیکن سیرت اور تحریک سے اس وقت تعلق جڑے گا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہمیں علم ہوگا کہ آپ کی زندگی کن حالات میں گزری ہے، اور آپ نے حالات کا کس طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سیرت کے عنوان کے تحت آپ پر جو آزمائشیں آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں پر ثابت قدمی کا اسی دنیا میں اللہ نے جو انعام دیا، تو آزمائشیں اور انعامات آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان اور موضوع ہے۔ اور آج کے ان حالات میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان کے تحت آپ کے حوالے سے یہ عنوان اور موضوع کو سمجھنا، اپنے آپ پر پیش کرنا، امت کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائشیں ہم پر آئیں گی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور ہمارے دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ دین اور ایمان پر قائم رہنے کے نتیجے میں جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ ہے دراصل آزمائش اور امتحان۔
اور اس پر ثابت قدمی کے نتیجے میں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، اور اس کو بھی نکالنا ضروری ہے، کہ عام طور سے دین پر عمل کرنے کے متعلق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا، دین پر عمل کرنے کا فائدہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ دین پر عمل کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، ہاں وہ فائدہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دین پر عمل کرنے کا فائدہ زیادہ عطا کرے گا۔ لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ اہل ایمان کی کامیابی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی رکھی ہے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے دین کو چھوڑنا ضروری ہے، دین پر قائم رہتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ دین پر قائم رہتے ہوئے ہی امت مسلمہ اس دنیا میں ترقی کر سکتی ہے، اور ترقی کی ہے امت مسلمہ نے ماضی میں، اور یہ بات بھی ذہن اور دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں نقصان صرف آخرت ہی میں نہیں ہوتا ہے۔ غلط فہمی یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی ہم نے کی، تو اس کی سزا ہم کو آخرت میں ملیں گی، دنیا میں ہم کو نہیں ملیں گی۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی کی سزا دیتا ہے، جس طرح سے فرما برداری کا انعام دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائش آئی، تو یوں تو 100 سال کی زندگی میں آپ پر بہت ساری آزمائشیں آئی ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو 10 بڑی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہے، اور 10 انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں دیا ہے۔ یہ آزمائش اور انعام کا عنوان اور موضوع میں یہ دنیا کے انعامات کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ آخرت کا انعام تو وہ تو لامحدود ہے، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس پر تو صرف ایمان ہی کافی ہے۔ لیکن وہ آزمائش اس دنیا میں آئی، اور وہ انعامات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، تو وہ ہم اپنے ذہن اور دماغوں میں رکھیں، تاکہ ہمارے لیے موجودہ حالات میں یہ کفر اور شرک کے غلبے میں، ظلم و ستم کے ماحول میں اللہ کی اطاعت اور بندگی آسان ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور نافرمانی کا راستہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی نافرمانی کا راستہ مشکل تھا، اطاعت اور فرما برداری ان کے لیے آسان تھی، لیکن نافرمانی ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہو، یا اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو ایک تاریخ کے طور پر پیش نہیں کیا، ایک معلومات کے طور پر پیش نہیں کیا، ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب ہدایت کے لیے ہیں، رہنمائی کے لیے ہیں۔ تو چونکہ عام طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے لوگ صرف معلومات کا پہلو اپنے ذہن اور دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز معلوم ہوئی اور یہ چیز ہم کو معلوم نہیں ہوئی، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے، رہنمائی کے لیے پیش کیا ہے،
جس طرح سے قرآن مجید کے احکام ہدایت کا سرچشمہ ہیں، تو قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور تذکرہ وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہدایت ہماری جڑی بھی ہے اس سے، اور جو ان واقعات سے محروم ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ہدایت سے محروم ہے، موجودہ حالات میں وہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہدایت حاصل کیے بغیر، انبیاء علیہ السلام اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم نے ہدایت حاصل کی، ہم نے رہنمائی لی، تو کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی مصیبت اور پریشانی وہ بڑی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کرے گا۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں وہ آپ کے لیے چھوٹی تھی، آپ کے لیے ہلکی تھی، اور زندگی کے کسی بھی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے بس نہیں ہوئے، لاچار نہیں ہوئے، جیسے کہ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بہت سارے معاملات میں لاچار ہے، بے بس ہے، چاہنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کے اصول سے ٹکراتی چیز اگر مومن ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تو یجعل لہ مخرجا، تو ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ ہم اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ پر جو آزمائش آئی ہے، اسی ترتیب سے آزمائش آئی ہے جو دنیا میں کبھی آ سکتی ہے، ہم پر آ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ملک عراق کے شہر ار میں آپ پیدا ہوئے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اسوے کی حیثیت سے پیش کیا، نمونے کی حیثیت سے پیش کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ پر اجتماعی طور سے اور ایک مسلمان پر انفرادی طور سے اتنی مصیبت اور پریشانی آ سکتی ہے جتنی مصیبتیں پریشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی، بلکہ اس سے کم آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کسی کے لیے رکاوٹ نہیں آ سکتی، کسی کے لیے کوئی مصیبت اور پریشانی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہیں آئی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی ہو۔ تو سخت ترین حالات میں اور دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے بھی پیدا کیا تاکہ امت مسلمہ آئندہ سخت ترین حالات میں بے بس نہ ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بہانہ باقی نہ رہے، یہ بہانہ ان کے لیے نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو ایسے دور میں پیدا کیا کہ جس دور میں تیری بندگی اور اطاعت بہت مشکل تھی، کفر کا غلبہ تھا، شرک کا غلبہ تھا، ظلم کا غلبہ تھا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے حالات میں پیدا کیا، اچھے ماحول میں پیدا کیا، تو ان کے لیے تو تیری بندگی اور اطاعت آسان تھی، اور انہوں نے کی تیری اطاعت اور بندگی۔ لیکن تو نے مجھے بہت برے حالات میں، خراب حالات میں پیدا کر دیا، اس لیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایسے نمونہ بنا سکتا، میں ان سے کیسے ہدایت حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام اہل ایمان کے منہ بند کر دیے، زبانیں بند کر دی کہ کوئی مسلمان یہ بہانہ نہ کر سکے، یہ جواز پیش نہ کر سکے کہ حالات بہت خراب ہیں، میرا باپ جو ہے تو نہیں مانتا، قوم نہیں مانتی، وقت کا اقتدار
اسلام کے خلاف ہے، اللہ کی بندگی کے خلاف ہے، تو میں کیسے اللہ کی بندگی کر سکتا ہوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کی ایک طرح سے حقیقت اور انہی آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے اس انعام کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاحِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وہ وقت یاد کرو، علم والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو وعید کا جو انداز ہے قرآن مجید میں، یہ متوجہ کرنے کے لیے، یہ توجہ دلانے کے لیے، یہ غور و فکر کی طرف آمادہ کرنے کے لیے، اور وہ وقت یاد رکھو، اپنے سامنے رکھو وہ وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، امتحانات میں پورے اترے، کامیاب ہوئے، تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام، پیشوا، قائد بنانے والا ہوں۔ آزمائش اور امتحان کے متعلق یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ہیں اور آتی ہیں تو ان کے ایمان کی جانچ کے لیے نہیں آتی کہ ایمان میں سچے ہیں یا نہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے اور ان پر ایمان لانے والوں کی نصیحت کے لیے، تسلی کے لیے، تربیت کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر ان پر یہ آزمائش آئی ہے۔ تو ایک تو اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا بڑھتا ہے، اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائش کا ایک مقصد ان کے ایمان کی جانچ پڑتال بھی ہے کہ ایمان میں کتنے کھرے کتنے کھوٹے، لیکن انبیاء علیہ السلام ایمان میں وہ سچے ہوتے، پکے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی پوری زندگی کا علم ہوتا ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو انبیاء اور رسول بنایا جو موت تک ایمان اور اسلام پر قائم رہنے والے تھے۔ کوئی ایسا نبی اور ایسا رسول نہیں بنا کہ جو آزمائشوں میں ڈرنے والا تھا، آزمائشوں سے بھاگنے والا تھا، یا ایمان میں وہ کچا تھا، ایمان میں کھوٹا تھا۔ یہ اہل ایمان کی آزمائش کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کو جانچتا ہے، دیکھنے کے لیے کوئی ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں آتی ہے ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چونکہ آزمائشیں زیادہ آئی ہے تو مقام اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑھایا ہے، اور ابو الانبیاء میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ ابو الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے باپ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے وہ آپ کی اولاد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، نسل میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نسل میں، کسی اور خاندان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، اس لیے وہ ابو الانبیاء شمار ہوتے ہیں۔ آزمائشوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے کاموں کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے آزمائشوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس دین پر عمل کرنے کے حوالے سے رکھی ہے تو گویا کہ اسی ترتیب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی۔ اس دنیا میں سب سے قریبی تعلق ایک انسان کا اپنے باپ سے ہوتا ہے، اس کے بعد خاندان سے ہوتا ہے، اس کے بعد حکومت سے ہوتا ہے۔ تو پہلی آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی وہ یہ کہ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا جو شرک اور کفر کا مرکز تھا، گہوارہ تھا۔ آزر صرف بت پرست ہی نہیں تھا، بت فروش بھی تھا،
اور ملک میں بتوں کی پوجا پرستش کو بڑھاوا دینا، مذہبی امور کا وزیر بھی حاضر تھا نمرود کی حکومت میں۔ تو گویا کہ سب سے بڑی آزمائش جس سخت ترین مرحلہ تھا آپ کے لیے کہ میں اللہ کو راضی کروں یا باپ کو راضی کروں۔ اگر میں نے باپ کو راضی کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے باپ کو راضی کیا اور اللہ کو میں نے ناراض کیا تو باپ راضی ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو باپ کو ناراض کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا۔ باپ کو دشمن بنانا، اور پھر کس بنیاد پر دشمن بنانا؟ لوگ دنیا کے فائدے کے لیے تو باپ کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، بیٹوں کے دشمن بن جاتے ہیں، خاندان کو دشمن بنا لیتے ہیں، حکومت کے بھی دشمن بن جاتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے۔ لیکن اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے باپ کی دشمنی مخالفت مول لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے تو لیتے آج بھی لوگ، وہ آسان ہے وہ، لیکن صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے باپ کی دشمنی مخالفت، قوم کی دشمنی مخالفت، وقت کے اقتدار کی دشمنی اور مخالفت یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کام آسان تھا۔ باپ کی بات، باپ کو راضی کرنا، راضی رکھنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل کام تھا، اس لیے آپ نے وہ نہیں کیا۔ حالانکہ نہ باپوں کو راضی رکھنا یہ لوگوں کے لیے کام آسان ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر دینا لوگوں کے نزدیک آسان ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے مشکل ترین کام تھا کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، چاہے باپ ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک طرح سے سب سے پہلا سبق یہی ملتا ہے۔ پھر انعام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تو یہ دعوت سے باز نہیں آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پھر کون سی طاقت آ گئی تھی سنسار کرنے سے روکنے کے لیے؟ کیا نمرود کی حکومت آڑے آ گئی تھی؟ کیا خاندان آڑے آ گیا تھا؟ اللہ آڑے آ گیا تھا۔ اللہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اتنی مصیبت اور پریشانی پہنچ سکتی ہے، کوئی پہنچا سکتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ تو جب آزر نے جب دھمکی دی، یا ابراہیم اراغب انت عن آلیتی، ابراہیم اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بیزار اور برات کا اظہار کرتا ہے؟ اگر تو یہ دعوت سے بات نہیں آیا تو لارجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو یہاں سے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر جسمانی تکلیفیں اگر پہنچی ہوتی تو ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوتا، اور وہ مزید آپ کے اعزاز اور اکرام کو بڑھانے والی ہوتی۔ وہ جسمانی تکلیف ہے، وہ شہادت، وہ شہید بھی اگر ہو جاتے تو یہ شہادت بھی ان کے مقام و مرتبے کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر تھپڑ مارنے پر بھی قادر ہو سکا ہو، گھوسا مارنے پر بھی قادر ہو سکا ہو۔ ذہنی تکلیف تو پہنچی، قوم آپ کو گھوسے مارنے پر بھی قادر ہو سکی ہو، جبکہ تنے تنا تھے نا۔ لیکن یہ انعام کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے دعوت دین پر، تبلیغ پر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حفاظت کی. آزر بھی کچھ نہیں کر سکا، ورنہ کون سی طاقت اور قوت تھی؟ ہلاک کر دینا تھا نا، مارنا تھا. وہ آگ میں ڈالے، اتنا انتظار کیوں کیا قوم نے؟ وہ تھا اللہ کا فیصلہ وہاں تک. وہاں بھی آگ آپ کو نہیں جلا سکی، لیکن اتنے دعوت کی لمبی عمر، شعور سنبھالنے سے آپ نے دعوت کا آغاز کر دیا تھا. باپ کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، لیکن قوم آپ کا راستہ روک نہیں سکی. لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت پر بین لگ جائیں گا، پابندی لگ جائیں گے، ہم دعوت کیسے دیں گے؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو انہوں نے دعوت دی ہے وہ دعوت بین ہی تھی. ان کے لیے کبھی بھی آزادی نہیں تھی، لیکن کسی بھی نبی کی دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی. وہ دعوت کی مخالفت کرتے تھے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے نا. دعوت ممنوع تھی، قانون کے لحاظ سے، ضابطے کے لحاظ سے، لیکن کسی بھی نبی کی دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی. ہاں، جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے نقصانات ہی کا تصور ان کے ذہن اور دماغ میں رہتا ہے، تو ان کے پاس تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ پابندی ہے اور پابندی نہیں ہے. پابندی ہے بھی، قوم دشمن ہے، قوم ناراض ہے، وقت کا اقتدار ناراض ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو پہلی آزمائش باپ کی دشمنی، مخالفت، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو باپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا؟ گھر سے نکال دیا. ہلاک کرنے پر قادر نہیں ہو سکا. قوم دوسرے نمبر کی آزمائش، خاندان کی دشمنی، قوم کی دشمنی، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو قوم بھی کچھ نہیں کر سکی، خاندان بھی کچھ نہیں کر سکا. ورنہ رشتہ دار بھی تو اور ہوں گے نا. کیا باپ کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو کیوں چھوڑا جائے؟ اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. ناممکن ہے. وقت کا اقتدار، نمرود کی بھی دشمنی، مخالفت، آزمائش، وہ بھی، اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. تو گویا کہ 3 بڑی آزمائشیں، اور آج امت مسلمہ اس میں ناکام ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں کا تذکرہ کیا ان میں اول نمبر کی آزمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، آزمائیں گے ڈر کے ذریعے. ڈر یہ سب سے بڑی پہلی آزمائش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. قوم کے ڈر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، آزر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور نمرود کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی. نمرود کس سے جو مکالمہ ہوا، ایک مباحثہ ہوا، وہ بھی قرآن مجید میں ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے متعلق نمرود نے جھگڑا کیا، حجت پیش کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت. نمرود بھی دعویٰ کر بیٹھا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. بات کو سمجھا ہی نہیں. اس نے سمجھ لیا کسی کو مار دینا یہ موت دے دینا ہے، اور کسی کو زندہ چھوڑ دینا یہ زندگی دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ بڑا بیوقوف ہے، بات کو سمجھا ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے سامنے وہ بات رکھی کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. میرا رب وہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو اگر تیرا دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بھی رب ہوں، تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو مغرب سے لے آؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا. باڈی گارڈ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا تو باڈی گارڈ حفاظت کر لیں گے. بادشاہ اگر ہاتھ اٹھائیں گا تو بادشاہ کا پھر وہ دور بادشاہ جس میں اپوزیشن کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن نمرود
بھی کچھ نہیں کر سکا۔ نمرود کو بھی ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مباحثے میں، مقابلے میں، دعوتی مقابلے میں شکست دے دی، شکست فاش، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ آزمائش، اور پھر اس کے بعد پھر جو مرحلہ ہے وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے جانوں اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تو امتحان آ گیا تھا اس کا بھی، مرنے کا نام ہی ہے نا۔ آگ جو دہکائی گئی تھی وہ آگ کو جلانے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوا في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناه الاسفلين وارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی سنت ہے اتمام حجت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنا ملک عراق میں دعوت دے رہے تھے، ان کے بس میں نہیں تھا کہ ہر شہری تک، ہر شخص تک پہنچے اور دعوت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام وقت کے اقتدار سے لے لیا کہ وہ جمع کرے، اور پھر وہ معجزے کو دیکھ لے لوگ، اور پھر انکار کرے اور اللہ کا عذاب ان پر حلال ہو جائے۔ ورنہ ایک شخص کو جلانے کے لیے ایک بڑے الاؤ کی کیا ضرورت، بڑی آگ سلگانے کی کیا ضرورت، اس کو تو چھوٹی آگ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تھی اللہ کی سنت کہ اللہ تعالیٰ وہ آرادو بھی، یہ ایک تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ ابھی تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے متعلق غفلت میں ہیں، تو غافلوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، غافلوں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مہلت دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہجرت کا حکم ہونے والا تھا، اور یہ قوم ہلاک ہونے والی تھی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک بڑا مجمع جمع ہوں، اور اس میں پھر اپنی آنکھوں سے، اس سے پہلے تو وہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ بھی، اور وہ واقعہ برائے واقعہ نہیں، وہ بھی دعوتی حجت کے تحت تھا۔ وہ اللہ نبی جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بتوں کو توڑا تھا، وہ بھی ایک طرح سے دعوت ہی کا ایک اہم تقاضا تھا، صرف اس میں ترمیم یہ ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اور آپ نے پھر فتح مکہ کے بعد اس پر عمل کیا، بتوں کا آپ نے بھی توڑا، لیکن اس میں ترمیم ہوئی۔ ترمیم یہ ہوئی کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی اتنی جمعیت تیار نہیں ہوئی تھی کہ ان کو جہاد کا حکم ہوتا، لڑنے کا حکم ہوتا، اور پھر وہاں اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام کروا لیا کہ وہ بتوں کو توڑ دے، اور آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور ان کی نصیحت عبرت کے لیے ایک بت کو باقی رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جائے، اور بتوں کی کمزوری، بے بسی ان پر واضح ہو جائے۔ لیکن اس واقعے سے بھی قوم نے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کی، تو پھر بھی جو دعوت کی کسر باقی رہ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا کہ وہ آگ، بڑی آگ سلگائے اور لوگوں کو جمع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی طاقت اور قوت رہی تھی کہ اپنے کارندے بھیجتے اور یہ کہتے کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ کا یہاں معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، میں دعوت پیش کرنے والا ہوں۔ تو نمرود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کے ذریعے سے ایک کام لیا، چنانچہ پھر آگ میں انہوں نے ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت تھی اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ اب یہاں سے ان کو ملک عراق سے ہجرت کروا کر فلسطین کی طرف اور خانہ کعبہ جس جگہ پر وہاں ان کو بھیجا جانا مقصود تھا۔ لیکن اتمام حجت کے بغیر کوئی نبی ہجرت نہیں کر سکتا، اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آگ میں قوم نے ڈال دیا، وقت کے اقتدار نے ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے ہو کہ جان کی قربانی آپ نے پیش کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ انعام بھی دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک کے ذریعے سے تکلیف پہنچے، ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی کے ساتھ، جس میں امن ہے، جس میں
سلامتی ہے، اور قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن قوم کتنی پتھر دل تھی، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی اور آپ کے بھتیجے یا بھانجے، کچھ مفسرین نے بھتیجے لکھا حضرت لوط سے متعلق اور کچھ نے بھانجے لکھا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھتیجے کی حیثیت سے لکھا، حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھانجا لکھا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، بھتیجا ہو بھانجا ہو، بہرحال یہ گویا کہ دو ہی آپ کے ساتھ تھے جب آپ نے ہجرت کی۔ اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد پھر اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا، تو قرآن مجید کے کچھ الفاظ سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کو نچلا کر دکھایا، ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہ، اور ہم نے ان کو نجات دی۔ تو نجات کی ضد کیا ہے؟ عذاب ہے نا۔ تو گویا کہ ان کو جو عذاب دینا چاہ رہی تھی قوم آنکھ کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نجات دے دی ان کو، اور حضرت لوط علیہ السلام کو، اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کر دیا۔ لیکن ہجرت یہ بھی بڑی آزمائش تھی، اور اس دور کی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزر چکا تھا۔ گویا کہ جوانی کی عمر آپ کی یہاں گزر چکی تھی، بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکے تھے، اور بڑھاپے کی عمر میں پھر ہجرت کا حکم۔ فلسطین، شہر عر اور فلسطین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور فلسطین اور خانہ کعبہ کا جو فاصلہ ہے وہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور آج کے دور کا سفر نہیں جو ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور مختلف سواریوں سے ہوتا ہے، اس دور کا سفر جس دور میں عام طور سے 25 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں طے ہوتا تھا، یہ جو 3 دن کی مسافت کا جو تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ 3 دن کی مسافت سے وہ مسافر شرعی لحاظ سے وہ مسافر کی تعریف میں آ جاتا ہے، وہاں سے قصر اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ تو وہ 3 دن کی جو مسافت ہے وہ ہے مفسر موجودہ دور میں وہ 72 کلومیٹر 48 میل 72 کلومیٹر بنتے ہیں۔ 3 دن میں 72 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، تو اب گویا کہ دنوں کے لحاظ سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر رکاوٹ کے اگر گئے ہوں گے تو گویا کہ 80 دن، لیکن رکاوٹیں بہت ساری آتی تھی۔ بیچ میں مصر سے گزر رہے تھے تو مصر کے بادشاہ کی بری نظر پڑی حضرت سارہ پر، حضرت سارہ کو اس نے چھیننا چاہا۔ تمامی مفسرین نے بات لکھی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی پولیس اور فوج تو آپ کے ساتھ نہیں تھی، کیا آپ حفاظت کر سکیں گے اور حکومت کا کیا مقابلہ کریں گے؟ بھتیجے بھانجے ساتھ میں آپ اور ایک بیوی ہے، مختصر ترین قافلہ گزر رہا ہے وادیوں سے جنگلوں سے، اور مصر کے بادشاہ تک بات پہنچتی ہے کہ ایک عورت ساتھ میں ہے۔ تو آج بھی عورتوں کا اغوا ہو جاتا ہے، وہ تو اس دور کی بات ہے، مجموعے میں سے ہو جاتا ہے، گھروں میں سے ہو جاتا ہے، بازاروں میں سے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو بات تو معلوم ہو گئی ہوں گی کہ بادشاہ جو ہے تو سارہ کو چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے ختم کرنا چاہتا ہے، مجھ سے لے لینا چاہتا ہے۔ آزمائش کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی نوعیت کا انعام دیتا ہے۔ تب گویا کہ ذہن میں بات آ رہی ہوں گی نا کہ اب میں سارہ سے محروم ہو جاؤں گا، سارہ گرفتار ہو جائے گی، یا اس کو مجھ سے چھین لیا جائے گا، جدا کر لیا جائے گا۔ لیکن یہاں سے 2 بیویوں کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ اسی کو کہتے ہیں انعام۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، ہاتھ وہاں تک پہنچنے دیے، سارہ تک نہیں پہنچنے دیے، اس پر تھر تھری کپکپی طاری ہو گئی۔ اور جب اس کو 2-3 مرتبہ اس نے کوشش کیا، جب محسوس کر لیا کہ غیر محسوس بڑی طاقت اور قوت یہ قافلے والوں کے ساتھ ہے، تو روایتوں میں یہ کہ متاثر ہو گیا۔ کچھ مفسرین نے بات لکھی کہ پھر اس نے حاضرہ جو اس کی بیٹی تھی، اور کسی نے لکھا کہ اس کی باندھی تھی، اس کی چہی تھی، اس نے حضرت سارہ کو وہ عطا کر دیا باندھی کے طور پر، اور حضرت سارہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے اسی نوعیت کا انعام بھی ملتا ہے۔ ایک بیوی سے محرومی کا خدشہ تھا نا ذہن میں، اب یہاں سے دو بیویاں حضرت حاجرہ، چونکہ دو بیویوں کا نظم کیوں؟ اللہ کے نزدیک طے شدہ تھی یہ بات، دو مقامات کو احماد کرنا ہے تو اس کے لیے دو بیویاں ضروری ہے۔ فلسطین میں حضرت سارہ کو آپ نے پھر بسایا اور حضرت حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور ان کو وہاں کے پھر وہ مکہ کی سرزمین پر لے جا کر وہ بسائے۔ تو گویا کہ ہجرت یہ آزمائش بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی اس میں آپ کو عطا کیا۔ اور پھر جس نوعیت کی آزمائش آتی ہے تو آزمائش کی ایک صورت یہ بھی رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ پوری زندگی دعوت میں گزری ہے، لیکن کوئی بڑی جمعیت نے اسلام قبول نہیں کیا۔ احساس ہوتا ہے نا آدمی کو اپنی کمی کا کہ اتنا میں سمجھا رہا لیکن پھر بھی لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام دیا ہے۔ بھلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں تو اپنے ماننے والوں کی اتنی تعداد نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہوں گا نا، کرامن کاتبین کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے بات پہنچ رہی ہوں گی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ اپنی یہ کمی کا، اپنی تنہائی کا احساس تھا کہ میں نے پوری زندگی بھر یہ کام انجام دیا، لیکن بہت کم لوگوں نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی کی طرف بھیجا گیا تھا وہ بستی میں بھی صرف قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فما وجدنا فی غیر بیت من المسلمین، جب اللہ کا عذاب آیا وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمان کا صرف ایک ہی گھر اس میں دیکھا، وہ تھا لوط علیہ السلام کا گھر۔ جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا فلسطین کا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی بڑی آبادی نہیں تھی اور کوئی بڑی آبادی کے اسلام میں داخل ہونے کا کوئی وجود اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، اور مکہ تو تھا ہی بے آب ہو گیا، وہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی۔ لیکن دنیا کی 80% آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام سے مانتی ہے، سمجھ لیجئے، بھلے ہی کاموں کا نہ جانتی ہو، لیکن آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں ماننے والے سب سے زیادہ ہے۔ مسلمان دنیا میں 30% ہے، اور عام طور سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں عیسائیوں کی جو آبادی ہے 50% ہے، 50% اور 30% 80% ہو گئے۔ نام کو تو مانتے ہیں نا، یہود بھی مانتے ہیں، لیکن میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ یہود مانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ دھبا ہے انبیاء علیہ السلام پر، توحید ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ لیکن خیر ماننے کے دعوے دار تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے، تو ان کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، 5% ہے۔ اگر 8 کروڑ ہوتے تب یہود آتے تھے 1% میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پورے کے پورے یہودیوں کو چھوڑ دیے جائے تو 2 ہی قوموں کو اگر لے لیے جائے، مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو، عیسائی بھی اپنا تعلق جوڑتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے اللہ اسی نوعیت کا انعام دیتا ہے۔ وہ دنیا میں آپ کو جو احساس رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے بہت کم ہیں، بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے بتلا دیا کہ امام الناس کا اعلان تو ہم نے تمہارے لیے پہلے ہی کر دیا تھا، خوشخبری سنا دی تھی، دنیا کی امامت اور قیادت۔ تو جس طرح سے آزمائشیں آتی گئی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انعامات دیا۔ بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا، یہاں بھی انعامات کی بارش رہی ایک طرف سے۔ آبادی وہاں نہیں تھی تو آبادی وہاں پھر آگئی، آبادی بس گئی۔ پانی کا نظم نہیں تھا تو پھر پانی کا آب زمزم کے ذریعے سے پانی کا نظم ہو گیا۔ اور آخری جو قربانی تھی، اور آخری بڑی قربانی تھی کہ ہمارے نام پر بیٹوں کو ذبح کر دو، اس کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیکن میدان مینا سے جب واپس ہوئے، میں نے عنوان اس لیے تجویز کیا میں بھی کچھ نصیحتی برم، مجھے بھی کچھ حوصلہ ملے اور آپ کو بھی حوصلہ ملے۔ دین اور ایمان کے خاطر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے اس کا انعام آخرت میں نہیں، آخرت میں تو ملے گا 1000 گنا، دنیا میں بھی 10 گنا سے کم نہیں ملتا۔ جب میدان مینا سے آئے تو پڑھ لیجئے سورہ صافات میں، جہاں وہ قربانی کا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ ذہن میں خدشہ ہوگا نا کہ ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بڑھاپے میں، اب میں بچے سے محروم ہو رہا ہوں،
جیسا وہاں وہ اندیشہ تھا کہ میں بیوی سے محروم ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے 2 بیویاں بنا دی اس واقعی بات سے. یہاں بھی خدشہ تھا کہ میں اسماعیل سے محروم ہو رہا ہوں تو اب اسماعیل بھی محفوظ. اور ہم نے ان کو خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر میدان منا سے واپس ہوئے. اور یہ تاریخ ہے امت مسلمہ کی. موجودہ دور میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، قانون ہے، آزمائش اور انعام. موجودہ دور میں خاص طور سے میدان سیاست میں دو جمعیتوں نے کوئی پرواہ نہیں کی باطل پرستوں کی ناراضگی کی. افغانیوں نے اور اہل غزہ نے. اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو انعام بھی دیا ہے، ان کے باطل پرستوں کو ناکام کیا ہے، نامراد کیا ہے. لیکن جس سزا بھی پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم نے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے میدان سیاست میں بھارت میں، تو لوگ بھی ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے. تو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. آزمائشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ لوگ آزمائشوں سے ڈر رہے ہیں، عذاب سے نہیں ڈر رہے. عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. فرما برداری کے نتیجے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے ان کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پریشانیوں کو گلے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو کامیاب کیا، ان کو بامراد کیا، اور قیامت تک کے لیے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا. نمازوں میں بھی رکھ دیا. 2 نبیوں کا نام نماز میں ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 2 نبیوں کا نام خاص طور سے اس لیے کہ ان پر زیادہ مصیبت پریشانی آئی ہے، زیادہ آزمائش آئی ہے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی شخصیت ہم کو اس نے عطا کی ہے جس نے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے. کفر و شرک کے ماحول میں تنے تنہا کھڑے رہے، 100 سال کی زندگی رہی ہے. تو 20-25 کروڑ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 20-25 کروڑ مسلمانوں کے لیے تو پھر سیرت ابراہیم آسان ہے نا، لیکن مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے. ہم بھی علیہ السلام کی سیرتوں کو سمجھنے کا اور ان سے کچھ نصیحت ہدایت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو سمجھنے اور اس سے نصیحت عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.